अब آپ वक्त کو है بھی۔ कि हम खुदा का जिंदा कलाम सुने। खुदा के खादिम तारिक भाई हमारे दरमियान है। खुदा जिंदा कलाम खोलेंगे। तारिक भाई प्लीज गो अहेड एडमिनिस्टर द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की तारीफ हो सारी बातों के लिए। उसकी प्रस्तुति हुई, उसकी जय जयकार हुई, और आज का नया साल आप सबको मुबारक हो 2022। खुदावंद का शुक्र हो हम सब के लिए, खानदानों के लिए, बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, जिनको हमने सलामत पाया, जिनके साथ हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं। कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कलाम का हवाला ज़बूर 51 की 10वीं आयत है। वहां पर लिखा है, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में अज सरे नौ मुस्तकीम रूह डाल दे। फिर मैं इसे पढ़ता हूं, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में आज सरे नौ मुस्तकीम रूह डाल दे। कलाम का ये हवाला, ये अल्फाज जो हैं खुदा के उस खादम के हैं, उस बंदा के हैं जिसकी बाबत खुदा ने कहा था कि वो मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। जैसा मैं ढूंढ रहा था, जैसा मैं चाहता था, वैसा शख्स मुझे दाऊद की सूरत में, दाऊद की शक्ल में जो है मुझे मिल गया है। लेकिन ये शख्स तो ये कह रहा है कि खुदावंद मुझ में पाक दिल पैदा कर दे और मुझे आज सरे नौ मुस्तकीम रूह मुझ में डाल दे। ऐसा लग रहा है कि ये शख्स बहुत सारी चीजों से गुजरने के बाद, हालात के थपेड़ों से, फैमिली सर्कमस्टांसेस से, मोहल्लाती साजिशों से, खानदान के अफराद की बहुत सारी जो है वो बेवफाइयों से लड़ते लड़ते, जंगें करते करते, कत्लो गारत में जो है वो इन्वॉल्व होने के सबब से, यहां तक कि उसके अपने पर्सनल्स जो कि कलाम मुकद्दस में लिखे हैं, उनसे ये शख्स गुत्थम गुत्था है। और जब शक्कत नहीं रही है लड़ने की, सामना करने की, चीजें जो हैं उसे आकर दबाने की कोशिश कर रही हैं, तो उसने खुदावंद से फरियाद की है। ऐसी रूह की मानिंद जो शिकस्ता है, ऐसे दिल की मानिंद जो खस्ता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वो शिकस्ता रूह और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। इसी बाब की जो है वो अगर आप 17th वर्स पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात लिखी है। इस शख्स ने खुदावंद की हुजूर इस बात की फरियाद की है कि मुझ में पाक दिल पैदा कर और मुझ में असरे नौ मुस्तकीम रूह डाल दे। कलाम का जब भी कभी मैं और आप भी आज जिंदगी के बहुत सारे हालात से, चीजों से जब हमारा सामना होता है, हम उनके साथ लड़ाई करते करते जब थक जाते हैं, गिव अप करने को होते हैं, तो उस वक्त अगर हम खुदा के साथ जुड़े हैं तो हम शिकायत के अल्फाज में या फिर मदद के अल्फाज में या दरख्वास्त के अल्फाज में हम कहते हैं, खुदा मेरी बस हो गई है, अब तू बस रहने दे, मुझ पर रहम कर, मुझे इसमें से निकाल डाल। बेबसी की हालत में ये शख्स जो है, इसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। और कलाम की हर वो बात जो हमारी जिंदगी के साथ, हमारी सिचुएशन के साथ मेल खाती है, हम उसे पढ़कर, उसे याद करके, उसे दोहरा कर, उस सिनेरियो को विजुलाइज करके हम बरकत भी पाते हैं, हम एनर्जी पाते हैं कि किस तरह से हमारे जो बावजदाद हैं, जब उनके साथ ये हालात हुए, उन्होंने किस तरह से अपने आप को संभाला और बैकस्लाइड होने से बचे रहे। ये शख्स जब जिंदगी के बहुत सारी चीजों से लड़ते लड़ते थक गया है, उसे लग रहा है कि मैंने
میں نے جو کچھ آج تک کیا ہے اس کے سبب سے نہ تو میرا دل اس قابل ہے کہ میں خدا کے حضور کچھ کہہ سکوں، اور نہ ہی میری روح اس قابل ہے کہ میں اسے دیکھ سکوں۔ مجھ میں پاک دل پیدا کر دے۔ پہلے دل کو کیا ہوا؟ اس نے بہت ساری چیزیں، خداوند کا کلام تو کہتا ہے کہ داؤد جو ہے وہ خدا کے دل کے موافق ہے، لیکن داؤد اپنے پرسنلز کو جب دیکھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو کہتا ہے خداوند میں وہ نہیں ہوں جس کی بابت تو بڑی دلیری سے گواہی دیتا ہے کہ میں تیرے دل کے موافق ہوں۔ اسے جب اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، اسے وہ والا داؤد نظر ہی نہیں آتا جس کے لیے خدا کی ذات کہتی ہے کہ وہ میرے دل کے موافق مل گیا ہے۔ اسے ندامت ہوتی ہے، اسے شرمندگی ہوتی ہے، خدا کا سامنا کرنے سے گریز کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور اسے درخواست کر رہا ہے خداوند مجھ میں نیا دل، مجھ میں پاک دل پیدا کر۔ کیونکہ کلام مقدس میں ایک بات لکھی ہے، کلام مقدس میں ایک بات لکھی ہے، وہ یہ، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ جب وہ اس بات کو سوچتا ہے کہ اگر میں پاک دل نہ ہوا تو خدا کو نہ دیکھ پاؤں گا، جب اس کے حضور حاضر ہوں گا تو دھتکار دیا جاؤں گا۔ اسی لیے جب کہ ابھی وہ زندہ ہے اور وہ اپنی ساری چیزوں سے واقف بھی ہے کہ اس نے کہاں پر اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس نے خدا کے کلام کو رد کر کے اپنے آپ کو، اپنے سول کو، اپنے جسم کو اس نے سیٹسفائی کیا ہے، وہ اس بات سے واقف ہے، اور اس بات سے بھی واقف ہے کہ اس کے پہاڑ پر قائم رہنے کے لیے، کھڑا ہونے کے لیے دل کا پاک ہونا، ہاتھوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ باتیں جو ہے وہ زبور ہی کی کتاب میں لکھی ہیں کہ تیرے پہاڑ پر کون قائم رہ سکے گا؟ وہ جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے۔ نیا سال ہے، ہم بہت ساری جو ہے ریزولوشنز جو ہے وہ اپنے اندر سوچتے ہیں، بناتے ہیں، لکھتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، اور ہر سال ہی ہم فیل ہو جاتے ہیں، نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم بناتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، لیکن ہر سال یا سال ہر سال جو ہے اس کو نہ کر پانے کی وجہ سے جو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے اس کا سامنا نہیں کرتے ہم۔ کیا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے خداوند میرے دل میں یہ ہے، اگر تو میرے ساتھ چلے اور مجھ پر رحم کرے اور تیرا فضل مجھ پر بنا رہے تو میں یہ بھی کروں گا اور وہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں تیرے حضور زندوں کی زمین پر پاک دل کے ساتھ تیرے حضور چلتا رہوں گا۔ اے خدا مجھ میں پاک دل پیدا کر، تاکہ میں جب تیرے حضور اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤں تو تجھے دیکھ سکوں۔ یہ بالکل بالام کی طرح ہے، اس نے جب بنی اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے بلایا گیا تو اس نے برکت دی، اور جب جو وہ کہنا چاہتا تھا وہ نہ کہہ پایا، بلکہ جو بات خدا نے اس کے کان میں ڈالی وہ اس کے منہ سے نکلی، اس نے نہیں کہی، وہ اس کے منہ سے نکلی، کیونکہ وہ بنی اسرائیل پر لعنت نہ کر پایا۔ اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ کاش کہ میں مقدسوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی ان کی مانند ہو۔ مقدسوں کی موت مرنے کے لیے، موت کوئی مقدسوں کی نہیں ہوتی۔ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں جو آرام سے رات کو سویا ہوا سو جائے بڑی اچھی موت ہے۔ مر جانے سے کوئی مقدس نہیں ہوتا، یا سو جانے سے پیسفلی کوئی مقدس نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی عاقبت جو ہے وہ مقدسوں کی طرح ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں مقدسین ہیں، ساری زندگی جو ہے انہوں نے خداوند کے ساتھ گزاری ہوتی ہے، کسی حادثے میں بھی ان کا انتقال ہو سکتا ہے، بیماری کمزوری سے بھی ان کا انتقال ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی موت جو ہے وہ بدکاروں کی موت تھی۔ مقدسوں کی موت اور عاقبت پانے کے لیے مقدسوں کی زندگی جینا پڑتی ہے۔ اور یہ شخص جو تھا یہ ڈر گیا تھا کہ اگر آج زمین پر خدا
جو ہے وہ میرے ساتھ یہ کر سکتا ہے، زبردستی میرے منہ سے وہ باتیں نکلوا سکتا ہے جو اس کی مرضی ہے، جب میں اس کے حضور جاؤں گا تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ داؤد اسی بات کو لے کر آج یہ کہتے ہیں کہ مجھ میں پاک دل پیدا کر اور اثر نو مستقیم روح ڈال دے. اسپرٹ آف اسٹیڈ فاسٹنس، پاک دل اور اسپرٹ آف اسٹیڈ فاسٹنس، جو تیرے ساتھ خداوند دھوپ ہو، چھاؤں ہو، حالات کی کیسی بھی جو ہے وہ کوئی بھی صورتحال کیوں نہ ہو، خداوند مجھے فضل بخش کہ میں تیرے ساتھ چل سکوں، اپنے مفادات کو، اپنے بینیفٹس کو تیری قدرت پر، تیری جگہ پر، تیرے اول درجے پر کبھی ترجیح نہ دو، اپنے جسم کی لذتوں کی خاطر بھی، اس کے بینیفٹ کی خاطر بھی کبھی تیرے کلام سے وائلیٹ نہ کر. خداوند نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کی پرستش کرے. ایسے لگ رہا ہے کہ داؤد پھر سے رینیو ہونا چاہتا ہے، اپ گریڈ ہونا چاہتا ہے، اسی پاکیزگی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، پھر سے جو ہے وہ فکروں سے مبرہ ہو کر خدا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، جس میں کوئی شخص اسے خدا کی رفاقت سے دور نہ کر سکے. خدا نے انسان کو بنایا، پاک پیدا کیا، لیکن انسان ہی نے کچھ ایسی رفاقتیں ڈھونڈ لی، کچھ اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیے کہ خدا سے دور ہوتا چلا گیا. ایک چھوٹی سی ایگزامپل جو ہے ہماری دنیا سے، جب بھی کوئی چیز مینوفیکچر کی جاتی ہے، گاڑی ہو، کمپیوٹر ہو، کسی بھی، آج تو خیر ہر چیز میں ہی کمپیوٹر ہے، گاڑیوں میں بھی ہے اور ہر چیز میں ہے، تو جب بھی کبھی کوئی چیز مینوفیکچر کی جاتی ہے، وقت کے ساتھ جب اس میں کچھ کرپشن ہوتی ہے، کچھ پرابلمز آتی ہیں، تو ہم ٹیلی فون بھی، ہم کمپیوٹرز بھی فیکٹری سیٹنگ پہ جو ہے وہ اسے کر کے پھر سے ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم جتنے بھی ہیں، ہم جتنوں نے خداوند سے جنم لیا ہے، ہم پاک ٹھہرے. جب بھی کوئی چیز مینوفیکچر کی جاتی ہے، اس کی ایک ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے جس کے تحت وہ کام کرتی ہے. اس ڈیفالٹ سیٹنگ کے مطابق جب تک آپ کام کرتے رہتے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے. لیکن اس ڈیفالٹ سیٹنگ کے یا مینول جو ہے وہ اونرز مینول ہے، اس سے ہٹ کے آپ جب چیزیں اس پر آزمانا شروع کرتے ہیں، اس کے اندر فائلز جو ہیں وہ آپ اپلوڈ کرنا ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کرتے ہیں، ایڈیشن کرتے ہیں، نئے پرزہ جات فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چیز اپنی اوریجنل حالت سے ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر اس کی فائلز، ایکزی فائلز کرپٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی سپیڈ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا رسپانس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. خدا نے انسان کو پیدا کیا ود اے ڈیفالٹ سیٹنگ کہ یہ خداوند کی پرستش کرے، اس کے ساتھ چلے، اس کی مرضی پوری کرے، اور انسان کی زندگی میں خدا کا درجہ پہلا درجہ ہو. لیکن گناہ کے وائرس نے انسان کی زندگی کو اندر ہی اندر کھانا شروع کر دیا. اس کی ایکزی فائلز جو ڈیفالٹ سیٹنگ تھی اس کو بدلنا شروع کر دیا. خدا کے لیے انسان کا رسپانس ڈیفرنٹ ہوتا چلا گیا، اور جب یہ اس قدر سلو ہو گیا کہ نہ خدا سے بات سن سکتا تھا، نہ ہی اپنی کہہ سکتا تھا، اس وقت اس قریب تھا کہ جہنم کی آگ میں جھونکا جائے، اس قریب تھا کہ گناہ کی مزدوری موت کے حوالے کیا جاتا، عین اس وقت پر خدا کا بیٹا انسان کے لیے بلیدان ہوا. خدا نے پھر سے انسان کو پھر سے ریوائیو کر دیا، اسے پھر سے نیا بنا دیا. داؤد جو ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، خداوند مجھ میں پاک دل پیدا کر اور از سر نو مستقیم روح ڈال دے، اپنی روح مجھ میں ڈال دے تاکہ میں تیرے ساتھ پاک دل کے ساتھ چل سکوں. اس کی یہ درخواست، اس کی یہ بات
اس کے حق میں تو جو پوری ہوئی سو ہوئی ہوگی، لیکن یہ آئندہ زمانوں میں ہم سب کے لیے پوری ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹے کی معرفت ہم سب میں گوشتین دل اور پاک دل جو ہے وہ پیدا کیا، اور اپنی شریعت اس پر کندہ کی، اس پر انگریو کی، اس پر لکھی، اور اپنا روح ہمیں دیا تاکہ ہم اس کے ساتھ چل سکیں۔ نیا دل، پاک دل جو ہے وہی خدا کو دیکھ سکے گا۔ اگر ہم جو ہے وہ آج کے موقع کے مناسبت سے کہ نئے سال میں نئی چیزیں، ہم ہر چیز نئی کرنا چاہتے ہیں۔ لباس نیا ہو سکتا ہے، ہم فرنیچر نیا بنا سکتے ہیں، گھر نیا خرید سکتے ہیں اور خریدتے بھی ہیں۔ زندگی میں ہر چیز ہم بدل لیتے ہیں، نئی کرتے ہیں، پرانی ہوتی ہے ہم بدل دیتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ خدا سے کہتے ہیں خداوند دنیا کی فکروں نے، حالات نے، بیماری نے، پینڈیمک کی پریشانیوں نے، فائنینشل سیٹ بیکس نے میری زندگی کو جو ہے وہ وارن آؤٹ کر دیا ہے، میں اس سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں، مجھ پر رحم کر اور اثر نو مجھے زور بخش، اثر نو مستقیم روح بخش دے تاکہ میں تیرے ساتھ چلنے میں کوتاہی نہ کروں۔ جو وقت میں اپنی فکروں میں اور دنیا کی فکر میں جو ہے وہ میں نے خرچ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ وقت میں تیرے ساتھ گزار سکوں۔ میں اپنی خیالوں سے، سوچوں سے، کوششوں سے آج تک میں کچھ بھی بدل نہیں سکا۔ برسوں کی فیملی ریلیشن شپ جو ہے اس کو جھیلتے جھیلتے میں کچھ بھی بدل نہیں سکا ہوں۔ مجھ پر رحم کر کہ میں کم از کم تیرے ساتھ وفاداری سے چل سکوں۔ مجھ میں پاک دل پیدا کر اور از سر نو مستقیم روح۔ پاک دل اور مستقیم روح، یہ دو چیزیں ہیں، پرانا عہد اور نیا عہد۔ جب ہم روح کی بات کرتے ہیں، کلام مقدس میں ایک لکھا ہے کہ نئی مشقوں میں بھرتے ہیں اور پرانی جو ہے وہ پرانی مشقوں میں بھرتے ہیں۔ نئے کپڑے کا پیوند جو ہے وہ پرانی پوشاک میں نہیں لگاتے، کیونکہ وہ جب اس میں سے کھینچے گا تو اسے بدصورت بنا دے گا۔ جب شرنک ہوگا نیا کپڑا تو وہ پرانی پوشاک کو رنکلی اور بدصورت بنا دے گا۔ نیا دور ہے، نیا سال ہے، زندگی کا آپ نئے طریقے سے آغاز کرنا چاہتے ہیں تو پرانی انسانیت میں اس مسا کو کیوں بھرنا چاہتے ہیں؟ پرانی مشق میں نئی میں کو کیوں بھرنا چاہتے ہیں؟ اس سے دونوں برباد ہو جائیں گی، مشق بھی برباد ہوگی اور میں کا بھی ضیاع ہوگا۔ کیسے؟ جب مشقیں بنائی جاتی تھی، سکینز کو جب سیا جاتا تھا، واٹر سکینز کو، یا اس میں کچھ بھی لکوڈ ڈالنے کے لیے، تو اس میں نئی میں اس لیے بھری جاتی تھی کیونکہ جب میں اس کے نیکٹرز یا اس کی جو پلپ ہے، تھوڑے دنوں کے بعد جب اس کو ڈال کر اوپر سے زور سے باندھا جاتا تو تھوڑے دنوں میں اس میں فرمنٹیشن شروع ہوتی تھی۔ فرمنٹیشن کی وجہ سے اس میں گیسز بھر جاتی تھی، ان گیسز کی وجہ سے سکن جو ہے، جو مشق ہے، وہ پھولنا شروع ہوتی تھی، اور اگر کمزور طریقے سے سی گئی ہو تو وہ پھٹ جاتی، لیکن اگر مضبوطی سے ماہرین کی مدد سے اس کو سیا گیا ہوتا، اور جب اس میں فرمنٹیشن اور گیسز پروڈیوس ہوتی، جو اس کو گیسز ہی اس کو نشاور بھی بناتی تھی، تو جب یہ گیسز پروڈیوس ہوتی تھی تو وہ سکن اس میں سٹریچ ہونے کی ایبلٹی ہوتی تھی۔ اس لیے کہ نئی مشق ہے، نیا چمڑا ہے، اس میں سٹریچ ہونے کی قابلیت، اہلیت کی وجہ سے وہ پھٹتی نہیں تھی، وہ ان گیسز کو برداشت کر سکتی تھی۔ لیکن پرانی سکن میں
پرانی مشق میں نئی میں اس لیے نہیں بھرے جاتی تھی کیونکہ وہ آلریڈی اسٹریچڈ ہوتی تھی، وارن آؤٹ ہوتی تھی، اور وہ نئی میں کے اس زور کو، اس کے اندر پیدا ہونے والی گیسل اور پریشر کو وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پرانی مشق میں نئی میں نہیں بھرتے، ورنہ مشق بھی برباد ہو جائے گی اور میں بھی ضائع ہو جائے گی۔ پرانی انسانیت میں نئے روح کے مسح کو کیوں بھرنا چاہتے ہیں؟ آج ہم پرانے کام بھی کرنا چاہتے ہیں، دنیا داری کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں کا وقت ضائع ہوگا، آپ کا بھی، میرا بھی، خدا کا بھی، ہم سب جتنے بھی ہیں، ہم جتنے پرانی انسانیت سمیت خدا کے روح کے مسح کو لینا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، ہم خدا کا وقت ضائع کریں گے۔ نئی میں نئی مشقوں میں بھری جاتی ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ مجھ میں پاک دل پیدا کر اور از سر نو مجھ میں مستقیم روح ڈال دے۔ نئے عہد کے لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ خدا کے ساتھ چلنا اور نئی مشق کے طور پر اس کے سامنے آنا کتنا ضروری ہے، تاکہ وہ اپنا روح جب اس میں ڈالے تو اس کے لیے ہم کارگر ہو سکیں۔ ابھی جب میٹنگ جاری تھی تو ایک حوالہ بولا گیا کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نئی ہو گئی۔ ہم سب جتنے بھی ہیں، ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نئے پن میں ہو کر چلتے ہیں۔ تاریخ بدلی ہے، باقی سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ انسانی وقت بدلتا ہے، باقی ساری چیزیں ویسی ہی ہیں۔ ہم ہر چیز بدل لیتے ہیں، لیکن کوئی شخص خدا کے حضور داؤد کی طرح چلا کر ریکویسٹ کر کے نیل ڈاؤن ہو کر یہ نہیں کہتا خداوند میں زندگی سے، فیملی کے حالات سے، چیزوں سے، دنیا سے، اپنے باطن سے، اپنے اندر کے انسان سے لڑتے لڑتے، تجھے جو ہے وہ ڈچ کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں۔ میں اپنے مفاد کی خاطر میں نے کئی دفعہ جو ہے وہ تیرا انکار کیا ہے، تجھے دوسرے درجے پر رکھا ہے۔ مجھے معاف کر، مجھ پر رحم کر، مجھے پھر سے پاک دل دے، جس کی بابت تو نے کہا تھا کہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے۔ وہ صورت جو تو نے اپنی ہتھیلی پر میری کھود رکھی ہے، میں اس کی مانند ہی دکھنا چاہتا ہوں۔ گناہ نے، چیزوں نے، پریشانیوں نے، حالات نے جو ہے وہ بدصورت بنا دیا ہے، اس لیے خداوند مجھ میں پھر سے پاک دل پیدا کر، اثر نو مستقیم روح ڈال دے، تاکہ میں نئے پن کے ساتھ تیرے ساتھ چل سکوں۔ انسان کے دن بدلے ہیں، انسان کی تاریخ بدلی ہے، خدا کا وقت اس کا اپنا ہے، پر وہ ہماری بھاوناؤں کا، ہمارے جذبات کا، ہماری عمر کے دنوں کا وہ لحاظ کرتا ہے، ہم پر مہربانی کرتا ہے، اور ہم مقدسوں کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم اس بات کو ضرور خدا کے حضور کہتے ہیں خداوند اس سے پہلے کہ سایہ دن ڈھلے اور سایہ بڑھے، مجھ پر رحم کر۔ اس سے پہلے کہ عمر کا اختتام ہو، اس سے پہلے کہ حالات کی تاریکی یاد دبائے، مجھ میں پاک دل پیدا کر، اثر نو مستقیم روح ڈال دے، تاکہ میں نئے طور پر، نئی مشق کے طور پر، نئی میں لے کر میں تیرے حضور زندوں کی زمین پر زندگی گزار سکوں۔ ہم نے انسانی تاریخ کا ایک نیا سال شروع کیا ہے۔ دعا کریں کہ ہم اس برس میں جو گنتی کے 365 ڈیز گنے جاتے ہیں، ان میں خداوند کو میکسیمم راست بازی کے ساتھ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔
रास्तबाजी के कलाम के तजुर्बे को अपनी जिंदगी में लें, ताकि जिंदों की जमीन पर पाक दिल और मुस्तकीम रूह रखते हुए जो खुदा का रूह है और वो दिल जो वो देता है, उसके साथ उसकी प्रस्तुश हमेशा अब भी करें और अब्दुल्लाबाद तक करते रहें। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बड़ा अच्छा कलाम, हमें अक्सर मुस्तहकम कैसे होना है। Renew our spirits, our minds in this coming new year. खुदा बड़ी बरकत दे। वक्त है जो सरों को खुदा के पाक हुजूर में झुकाएं, इस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। हम पास्टर आमिर के साथ वो कुछ बात भी इसके बाद करना चाहेंगे। पास्टर प्लीज, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो माइक खोलें। हम खुदा का शुक्र अदा करें। एक रजन भाई ने जैसे कहा, एक दुआ करते हैं, छोटी सी शुक्रगुजारी की। खुदावंद कादिर रहीम मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते, तेरे नाम की तारीफ करते, तुझको मुबारक कहते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने हमें दिया। कि ऐ बाप आसमानी, हम पुरानी इंसानियत रखते हुए तुझसे नई बरकतें नहीं ले सकते। ऐ बाप, हम हमेशा पीछे मुड़कर देखते हैं, और ऐ बाप जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं हम नमक का सतून बन जाते हैं। ऐ बाप आसमानी, अब से हम आगे बढ़े, तुझको देखें, तेरी कुदरत के जोर में मजबूत बने, और नए साल में जब हम आए हैं इन पुरानी मशकों को पिछले साल में छोड़कर नई मशकों में नई मैं भरे, और ऐ बाप आसमानी तुझ में मसरूर रहे हर वक्त। मेरे भाई तारिक को बहुत बरकत दे इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने उसके मुंह से निकाला। तेरा शुक्र अदा करते हैं, और ऐ बाप आसमानी इस कलाम को आज हम ये कह के खत्म ना कर दें कि खूबसूरत कलाम है, लेकिन ऐ बाप आसमानी तेरा कलाम की ये तासीर है कि जब वो निकलता है तो काम करता है। आज हम अपने दिल की खेतियों में इस कलाम को जगा दें, ताकि ये हमारे दिल की खेतियों में जाके ठहरे, और ऐ बाप आसमानी शैतान इसको छीन के ले जा ना सके, और ये 100 गुना फल अपने अपने जामे हम बरे के खून से धो के, अपनी अपनी मशकों को मसीह के खून से धोकर नई मशकें लेकर नए साल में दाखिल होने वाले। हम सबको बड़ी बरकत दे, अपने खादिम तारिक को बरकत दे, रेजनल भाई को बरकत दे, और तमाम हाजिर जमात को बरकत दे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और एक छोटी सी बात है कि जो कुछ हमने खोया या जो कुछ हमने नहीं पाया पिछले साल में, उससे मायूस ना हो, उसको अपनी जिंदगी में ना लाए, क्योंकि हर साल हर दिन खुदावंद आप अपना आसमान खोलता है, हमें बरकतें देता है। हम उसको महसूस करें या ना करें, वो हमको छोड़ता नहीं है। हम इस साल में खुदा को देखें, खुदा की कुदरत को देखें, और अपने आप को देखें कि क्या मैं वहां पर हूं जहां पर खुदा मुझको देखना चाहता है। क्या मैं उसकी कॉलिंग के मुताबिक चल रहा हूं, या मैंने अपनी एक अलग ही कॉलिंग बनाई हुई, या क्या मैं खुदा के साथ टाइम पास कर रहा हूं, मेरा खुदा के साथ क्या ताल्लुक है। वक्त है कि हम सोचें इस साल में क्या पाखरू के फल पिछले साल मुझ में कितने थे, इस साल कितने हैं। चाहता हूं मैं कोई लिस्ट बनाए उनकी कि इस साल में कैसे मसीह में बढ़ना चाहता हूं, कैसे ग्रो करना चाहता हूं। हमारे जो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही होती है जी, 10 पाउंड वेट कम करना है, लेकिन स्पिरिचुअल कितना वेट हमने गेन करना है, कितने स्पिरिचुअल मसल्स बनाने हैं, इसके लिए कोई जरूर ऑब्जेक्टिव बनाए। आज मैं कहां पर हूं, आज से 4 महीने बाद मैं अपने आप को खुदा में कहां देखना चाहता, और उसका एक ही तरीका है। यीशु ने कहा जो हर रोज अपनी खुदी से अना, गरूर, घमंड, तकब्बुर, क्रिटिसिज्म, जजमेंट से इनकार ना करे, और हर रोज मेरी
हर रोज अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। मैं जानता हूं कि खुदा का कलाम कहता है कि तू वैसा नहीं जैसा खुदा हमें देखता है, देखना चाहता है। आज नए साल में खुदा की नए मसा को मांगे, नई फेवर्स को मांगे, नई मर्सीज को मांगे, नई ग्लोरी को मांगे, नई ग्रेस को मांगे। क्या खुदा उन पूरे साल के लिए मुझे कुव्वत दे। और बहुत से लोग इन दिनों में रोजों में भी जाते हैं, 21 दिन के रोजे रखते हैं, 7 दिन के, 10 दिन के, जितना खुदा की आपको देता है। रोजे रख के खुदा से दुआ करें, सिर्फ दुआएं नहीं, रोजे रखें, दुआएं करें कि खुदा मैं तुझ में तेरी कुदरत के जोर में मजबूत बनना चाहता हूं। क्योंकि हमने सिर्फ चलना नहीं, कलाम कहते हैं तुम्हारा मुकाबला गोश्त और खून से नहीं बल्कि हुकूमत वालों, शरारत की रूहानी फौजों से और तारीकी के हाकिमों और इख्तियार वालों से जो आसमानी मकामों पर। और ये लड़ाई आप और मैं बदन में रह के नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई रूह की है जो हमने रूह में लड़नी है। और अगर हम बदन में इसको लड़े तो ये लड़ाई लड़ने से पहले ही हम हार गए। इस जंग के लिए हमें अपने आप को पाक रूह के ताबे होना पड़ेगा। पाक रूह को अपनी जिंदगियों में जगा दें, क्योंकि रूह जो है वो रूह के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और मैं बदन में रह के उन रूहों के खिलाफ जो आसमानी मकामों पर है लड़ाई नहीं लड़ सकता। इसलिए पाक रूह की कुदरत हमें चाहिए, पाक रूह का मसा चाहिए। पाक रूह को हम अपनी जिंदगियों में आने दें। वो कब आता है? क्या भरा बर्तन भरा जाता है? नहीं, खाली बर्तन भरा जाता है। अपने आप को खाली करेंगे तो पाक रूह आएगा। अगर पहले से प्री ऑक्युपाइड है हमारी जिंदगी, ये चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, हम दुनिया और दुनिया की फिक्रों पे लगे रहते हैं, जब तक हम दुनिया को देखते रहते हैं हमारी नजरें खुदा से दूर रहती हैं। कलाम कहता है अपनी निजात के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, यानी टिक टिकी लगा के देखते रहो, इधर उधर ना देखो। इस नए साल को एक अच्छे तरीके से दाखिल, इस नए साल में 2 किश्तियों में पांव रख के दाखिल ना हो, 2 चश्मों के पानी ना पिए। इस 2 नए साल में हम बरकतें लें। मैं एक छोटी सी दुआ करूंगा, फिर उसके बाद मेरी तरफ से वाइंड अप करेंगे रचन भाई, मैं डन हो जाऊंगा। खुदा उन कादिर रहीम मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरी किस किस नेमत और बरकत का शुक्र अदा करें। हमारे पास तो अल्फाज नहीं। हर रोज तेरी मेहरबानियां हम पर है, हर रोज तेरी मर्सीज हम पर है, हर रोज तू हम पर रहम करता है। हमारी जजमेंट्स को जो आती हैं जहां कहीं से तू उनको कैंसिल करता है। हम ऐ बाप जाने अनजाने में ख्यालन, कौलन, फेलन, पोशीदगी, बेबाकी में गुनाह करने वाले लोग हैं। बहुत से तो ऐ बाप हम ऐसे गुनाह करते हैं जिनको हम गुनाह समझते ही नहीं, वो हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और हम उनको मजीद गुनाह नहीं समझते। हे बाप हमको माफ कर, उन गुनाहों, खताओं, गलतियों, तकसीरों, बेबाकी और पोशीदगी के गुनाहों को हमारी जिंदगी से निकाल। सारे मेरे साथ दुआ करें। आज हम अपने उन गुनाहों को इकरार करते हैं जो आज तक अनकन्फेस्ड है, हमारे अनकन्फेस्ड गुनाहों का जो हमें भी याद नहीं। ऐ बाप उनको भी माफ कर। ऐ बाप आसमानी आज हमें बरकत दे, हमारी जिंदगियों में तेरी कुदरत, तेरी मोहब्बत बढ़ती चली जाए। पाक रूह आज हमारे दिलों में खुदा की मोहब्बत डाले। और ऐ बाप आज हमें गोश्तीन दिल दे, रूह की मुस्तैदी से हमें संभाल और हमें बड़ी बरकत दे। ऐ बाप हम उन गुनाहों को, जिन गुनाहों को हम गुनाह नहीं समझते, उनको भी माफ कराए वापस। और आज हमें नए साल के लिए नई उमंग, न्यू अनॉइंटिंग, न्यू पावर और अपनी कुदरत में बढ़ने के जोर के साथ लेके जा।
اے باپ یہ نیا سال میں اپنے زور سے بولے نہیں گرا جا سکتا، میں اپنے زور سے اے باپ تجھ کو خوش نہیں کر سکتا، میں اپنے زور سے ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھ میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اے باپ آج اپنے پاک روح کی قدرت سے ہمیں سنبھال لے، یہ کام ہمارا نہیں، یہ کام تیرا ہے۔ اے باپ تو اپنے کام کے لیے ہمیں اپنی قوت اور قدرت اور مسح سے بھر، اور آنے والے دنوں میں ہمیں واریر بنا، ہم اے باپ تیرے نام کی غیرت کے لیے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں اور ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کریں، کیونکہ وقت نزدیک ہے، بے دینی بہت بڑھ رہی ہے۔ ایون کہ اے باپ آسمانی آج کل بے دینی تو تیرے مقدسوں کے بیچ میں بھی نظر آ رہی ہے، اور لکھا ہے بے دینی کے بڑھ جانے سے محبتیں ٹھنڈی پڑتی جائیں گی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ محبتیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ ہمارے اندر بے دینی نہ آئے کہ ہماری محبتیں ٹھنڈی ہوں، ہم اے باپ تیرے ساتھ اور تیری قدرت میں چلنے والے ہوں۔ اے باپ آسمانی تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے بھائی ریجنلڈ اور اپنے بھائی طارق کے ساتھ مل کر پوری جماعت کے لیے ہم برکت مانگتے ہیں، صحت، تندرستی اور توانائی مانگتے ہیں، منت کرتے ہیں اے باپ آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے 2022 میں ان کے لیے کھول اور ہمیں برکت دے، ہمیں اچھے مسیحی بنا، وہ مسیحی جو اے باپ اپنی مرضی نہیں بلکہ پاک روح کی قدرت سے، پاک روح کی آواز سن کر اس پر چلنے والے ہوں۔ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔